السلام علیکم کلاس آج ہم لوگ جو ہے وہ بایولوجی کا جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں، بایولوجی اینڈ سروسز آف مین کائنڈ کہ بایولوجی جو ہے وہ مین کائنڈ انسانیت کو کون سی سروسز پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بایولوجی ہیڈ بین ہیلپنگ مین کائنڈ ان مینی ویز کے مختلف طریقوں سے ہیلپ کر رہی ہے انسانیت کی، جیسے کہ انکریزنگ فوڈ پروڈکشن کہ فوڈ کی پیداوار کو بڑھا کے، ان کمبیٹنگ ڈیزیزز کے ساتھ کمبیٹنگ کر کے، مطلب لڑائی کر کے ڈیزیزز کو ختم کر کے، ان پروٹیکٹنگ اینڈ کنزرونگ انوائرمنٹ کے جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، اس کو پروٹیکٹ کر کے اور کنزرو کر کے بچا کے جو ہے وہ انسانیت کی ہیلپ کر رہی ہے۔ آگے ہے میتھڈ ٹو انکریز فوڈ پروڈکشن کہ کون سے میتھڈز ہیں جن کے ذریعے سے فوڈ پروڈکشن کو انکریز کیا جا رہا ہے، اس چیز کا ایم کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹ پروڈکشن ٹریمینڈسلی انکریز بائی بایولوجی کہ بایولوجی کی مدد سے پلانٹ کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیسے؟ بائی امپروونگ ایگزسٹنگ ورائٹیز کہ جو ایگزسٹنگ ورائٹیز تھی، پہلے والی ورائٹیز تھی، ان کو امپروو کر کے، ڈیولپنگ نیو ہائی ییلڈ ورائٹیز، اور آگے جو ہے وہ نئی وہ والی ورائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہیں جن کی جو ییلڈ ہے، جو پیداوار ہے، جو زیادہ ہوتی ہے۔ ڈیولپنگ ڈیزیز ریزسٹنس ورائٹیز، اور ایسی ورائٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہیں جو کہ ڈیزیز ریزسٹنس ہوتی ہیں، جن کو بیماری جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں لگتی۔ تو ان میتھڈز کے ذریعے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ فوڈ پروڈکشن میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے سمپل اگر ہم لوگ ایگزامپل لیتے ہیں میلنز کی، خربوزے ہیں، تو اگر سب سے پہلے دیکھیں تو وہ دیسی، جن کو ہم لوگ وہ لائننگ والے کہتے ہیں، وہ والے ہوتے تھے۔ تو اب بایولوجی کی مدد سے جو ہے وہ نیکسٹ نیوز جو ہے وہ چائنیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ ان میں اگر دیکھیں تو وہ ڈیزیز ریزسٹنس بھی ہوتے ہیں، ان کی ییلڈ پیداوار بھی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر دیکھیں تو پہلے کی نسبت ان کا سٹوریج ٹائم بھی جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بایولوجی جو ہے وہ فوڈ پروڈکشن میں، فوڈ کی پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سلیکٹیو بریڈنگ کیا ہوتی ہے۔ بریڈنگ کا مطلب ہوتا ہے بریڈ کرنا، مطلب کہ پیداوار کرنا، کہ ریپروڈکشن کروانا۔ تو سلیکٹیو مطلب کہ انتخاب کرنا کس چیز کی بریڈنگ کروانی ہے۔ تو اس میں ہم لوگ کہتے ہیں انٹینشنل بریڈنگ ود ڈیزائریبل ٹریٹ کہ مطلب کہ اپنی مرضی سے بریڈنگ کروانا کس چیز کی، ڈیزائریبل ٹریٹس کی۔ ٹریٹ ہم لوگ کہتے ہیں خصوصیت کی، ڈیزائریبل مطلب کہ اپنی مرضی کی خصوصیات کی جو ہے وہ بریڈنگ کروانا، اور ہم لوگ ان ٹریٹس کی خصوصیت کرواتے ہیں جن کا ہمیں زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، زیادہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ دین اٹیمپٹ ٹو پروڈیوس آف اسپرنگ ود ڈیزائریبل ٹریٹ تاکہ ان کی بریڈنگ کروا کے اس طرح کے آف اسپرنگ، آگے آرگنزم اس طرح کے جو ہے وہ بچے پیدا کیے جائیں جن میں ڈیزائریبل ٹریٹس ہوں، مطلب کہ ہماری مرضی کی خصوصیات موجود ہوں یا اچھی کوالٹی کی جو ان میں خصوصیات موجود ہوں۔ جیسے کہ اگر دیکھیں تو پلانٹس میں سلیکٹیو بریڈنگ کی جاتی ہے، ویٹ کے اندر، رائس یا کارن کے اندر۔ اینیملز میں دیکھیں تو چکنز کے اندر، شیپ یا کوز وغیرہ کے اندر جو ہے وہ بریڈنگ کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے برائلر چکنز کو، جن سے ہم لوگ جو ہے وہ کوئکلی، بہت جلدی سے جو ہے وہ میٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ادھر دیکھا جائے تو جو دیسی ہینز ہوتی ہیں ان میں اگر دیکھیں تو صرف ان سے جو ہے وہ میٹ کی جو پروڈکشن ہے، اس کی میٹ پروڈکشن سے ہم لوگ جو ضروریات تھی ان کو پورا نہیں تھے کر سکتے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ برائلر چکنز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جن سے ہم لوگ بہت جلدی جو ہے وہ میٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سلیکٹیو بریڈنگ کر کے ڈیزائریبل ٹریٹس کی، جو ان کی مرضی کی خصوصیات تھی، تو انہوں نے جو وہ فوڈ پروڈکشن کو جو ہے وہ انکریز کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے۔ جینیٹک انجینئرنگ مطلب کہ جینز کا انجینئر، جینز کے انجینئر سے کیا مراد ہے کہ ڈائریکٹ مینیپولیشن آف ڈی این اے ٹو الٹر دی آرگنزم کریکٹرسٹکس کہ اگر ایک آرگنزم کی کریکٹرسٹکس خصوصیت کو بدلنا ہے، الٹر کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈی این اے کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، انسرٹ کرتے ہیں۔ مطلب سمپل اگر ایک جاندار ہے، اس میں خصوصیات کو بہتر بنانا ہے، تو اس میں ہم لوگ جینیٹک انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کو یوز کر کے، اگر اس کو ہم لوگ شارٹ فارم میں دیکھتے ہیں، تو ایک جینیٹک انجینئر جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایک جین کو جو ہے وہ کٹ اور پیسٹ کر سکتا ہے، مطلب اس کو کٹ کر کے اس کی جگہ پر نئی جینز لگا سکتا ہے۔ تو جب نئی جینز لگائی جاتی ہیں تو وہ والی لگائی جاتی ہیں جن سے جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو جینیٹک انجینئرنگ سے ہم لوگ ایک آرگنزم کی جو خصوصیات ہیں ان کو الٹر کر سکتے ہیں، ان کو بدل سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ڈی این اے کو انسرٹ کر کے، اس میں مینیپولیٹ کر کے، یا جو ہے وہ جینز کو مینیپولیٹ کر کے۔ پھر ہے کہ جینز فار ریزسٹنٹ ڈیزیزز، اس طریقے سے جینیٹک انجینئرنگ کی مدد سے ہم لوگ ایسی جینز کو ایڈ کرتے ہیں جو کہ ریزسٹنس ہوتی ہے، جن میں برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ڈیزیزز کو، مطلب ان کو ڈیزیزز جو ہے وہ اتنا زیادہ اٹیک نہیں کرتی۔ جین فار ڈیزائریبل کریکٹرسٹکس کے مطلب کہ اپنی مرضی کی خصوصیات والی جو جینز ہیں ان کو انسرٹ کرنا جو زیادہ پیداوار والی ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے کہ ٹرانسجینک پلانٹ کیا ہوتا ہے، یا پوچھا جاتا ہے کہ ٹرانسجینک آرگنزم کیا ہوتا ہے، ٹرانسجینک اینیمل کیا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ سمپل اگر لیٹ سپوز وہ ایک اینیمل کا پوچھ دیتا ہے کہ ٹرانسجینک اینیمل کیا ہے، تو سمپل ایسا جو ہے وہ اینیمل
جس کے اندر فارن جین جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے، باہر سے کوئی جین جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے. ایسے پلانٹ کو ہم لوگ ٹرانسجینک پلانٹ کہتے ہیں. اگر اینیمل کے اندر ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ٹرانسجینک اینیمل کہا جاتا ہے. سمپل ایسا آرگنزم جس کے جینیٹک مٹیریل کو جو ہے وہ چینج کیا گیا ہو. چینج کیسے کرنا ہے؟ باہر سے کوئی جین جو ہے وہ ایڈ کر کے. تو ایسے پلانٹ یا اینیمل کو جس میں باہر سے کوئی جین یا ڈی این اے جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ ٹرانسجینک پلانٹ کہتے ہیں. یا اس کے لیے ایک اور ورڈ یوز کیا جاتا ہے جی ایم او. تو جی ایم او ہوتا ہے جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم. تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگنزم کا مطلب کیا ہے کہ جس کا جینیٹک مٹیریل موڈیفائڈ ہو، چینج ہو. تو چینج کیسے ہوگا؟ جب باہر سے کوئی جین یا ہم لوگ ڈی این اے اس کے اندر انٹر کرتے ہیں. تو اس میں سمپل لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجینک پلانٹس. تو ٹرانسجینک پلانٹس کیا ہوتے ہیں؟ دی پلانٹس ہیونگ فارن ڈی این اے انکارپوریٹڈ انٹو دیئر سیل. کہ ایسا پلانٹ جس کے سیلز کے اندر جو ہے باہر سے کوئی ڈی این اے انکارپوریٹ ہو، مطلب کہ انٹر کیا ہو، داخل کیا ہو، اس کو ہم پلانٹ کو جو ہے وہ ٹرانسجینک پلانٹ کہتے ہیں. پھر ہے کہ پلانٹس کو پراپوگیشن کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، جیسے کہ کلونی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو کلونی کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پروڈکشن آف جینیٹیکل آئیڈینٹیکل کاپیز کے اسی طرح کی آرگنزم کی کاپیز کو تیار کرنا آف اے سیل، ایک سیل کی یا ایک جاندار کی، بائی اے سیکشول ریپروڈکشن کے اے سیکشول ریپروڈکشن کے ذریعے سے اس کی کاپیز کو تیار کرنا. مطلب کہ کلونی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنزم کا کلون پریپیئر کیا جاتا ہے کہ اس کے جو نیوکلیس ہے اس میں سے. تو کلونی کے اندر ہے کہ جینیٹیکل کاپیز جو ہے وہ ایک آرگنزم کی پریپیئر کرنا. جیسے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ اسکاٹ لینڈ میں ایک شیپ جو ہے اس کو کلونی کے ذریعے سے پریپیئر کیا گیا تھا، جس کا نام جو ہے وہ ڈالی رکھا گیا. کہ اس میں سے اس کے نیوکلیس میں سے جو ہے وہ جینز کو لے کے دوسرے میں انزرٹ کر کے اسی طرح کی جو ہے وہ ایک شیپ کو پریپیئر کیا گیا. تو یہ ایک اے سیکشول میتھڈ ہے ریپروڈکشن کا، جس کے اندر آئیڈینٹیکل کاپیز جو ہے وہ ایک آرگنزم کی پریپیئر کی جاتی ہیں. پھر ٹیشو کلچر ٹیکنیک کیا ہے؟ ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے کہ پلانٹس کو اگر گرو کروانا ہے، ان کی پراپوگیشن کروانی ہے، تو ان کا ایک سیل یا ٹیشو لے کے اس کو لکوڈ میڈیم کے اندر رکھنا اور وہاں پر اس کو نیوٹرینٹس وغیرہ یا منرلز وغیرہ پرووائڈ کرنا، اور اس سے جو ہے وہ اس کی گروتھ ہو جائے. تو یہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹیشو کلچر. کہ ٹیشو کو کلچر کرنا، اس کو گرو کروانا. تو اس میں ہم لوگ کہتے ہیں گروتھ آف اے ٹیشو آف اے سیل، کہ ایک ٹیشو یا ایک سیل کی گروتھ سیپریٹڈ فرام پلانٹ، کہ جو کہ ایک پلانٹ سے علیحدہ کیا ہے، انٹو لکوڈ میڈیم، اور اس کو ایک لکوڈ میڈیم میں رکھا گیا اور وہاں پر اس کو نیوٹرینٹس وغیرہ منرلز وغیرہ دیے گئے اور اس کی جو ہے وہ آگے گروتھ کروائی گئی ہے. اس کال ٹیشو کلچر، اس کو جو ہم لوگ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. پھر ہے کیمیکل کنٹرول، کہ اگر ڈیزیزز وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم لوگ کیمیکلز کی مدد سے کرتے ہیں. پلانٹ پیتھوجینک فنجائی اینڈ انسیکٹ، کہ ایسے جو ہے وہ پلانٹ کے اوپر فنجائی یا انسیکٹ جو کہ پیتھوجینک ہوتے ہیں. پیتھوجینک ہوتا ہے جو ڈیزیز کازنگ ہوتا ہے، جو ڈیزیز کاز کر سکتا ہے، بیماری جو ہے وہ پھیلا سکتا ہے. تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ پلانٹ کو ویک کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں اور ان کی پیداوار کو کم کر دیتے ہیں. تو ان کو پھر ختم کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس کے کیمیکلز کو یوز کرتے ہیں، یا پیسٹی سائڈز کہہ لیں، یا انسیکٹیسائڈ کہہ لیں، یا فنگی سائڈز کہہ لیں، جنہوں نے ان کو کل کرنا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پلانٹ کی پیداوار جو ییلڈ ہے وہ دوبارہ سے انکریز ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے کیمیکل سے ذریعے سے ان ڈیزیزز کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. آگے ٹاکسٹی پرابلم جو ہے وہ پھر اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج ہیں، کہ ہیومنس کو بھی جو ہے وہ اس کی ٹاکسٹی کے جو ہے پرابلمس رہتے ہیں، یا انوائرمنٹ میں پولوشن جو ہے وہ کاز ہوتا ہے. انسیکٹ بیکم ریزسٹنس ٹو کیمیکل، اور بعض دفعہ اگر زیادہ کیمیکل یوز کیے جائیں تو انسیکٹس میں ریزسٹنس آ جاتی ہے، کہ ان کیمیکلز کے اگینسٹ جو ان میں قوت مدافعت آ جاتی ہے کہ اس کا جو ہے اس کے اوپر افیکٹ دوبارہ نہیں ہوتا. پھر ہے تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کیمیکل کنٹرول کے ڈفرینٹ ڈس ایڈوانٹیج ہیں، نقصان ہیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ ایک اور میتھڈ ہے کہ بایولوجیکل کنٹرول سے ان کو ختم کیا جائے. تو بایولوجیکل کنٹرول مطلب کہ لیونگ آرگنزم کی مدد سے ان کو کنٹرول کیا جائے. تو بایولوجیکل کنٹرول کیا؟ دی پروسیس ان وچ لیونگ آرگنزم آر یوز ٹو کنٹرول ہارمفل آرگنزم بائی کمبیٹنگ اور کلنگ ڈیزیز. جس کے اندر لیونگ آرگنزم کو استعمال کیا جاتا ہے ہارمفل آرگنزم کو ختم کرنے کے لیے. ایسے کنٹرول کو ہم لوگ کہتے ہیں بایولوجیکل کنٹرول. ایگزامپل ہیں جیسے کہ ایپھیڈ، جو کہ ایک تیلا وغیرہ ہوتا ہے جو والنٹ ٹریز کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس کے لیے ویسپ کو یوز کیا جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. یا کچھ بیکٹیریا وغیرہ ہیں، ان کو ایز اے بایو پیسٹی سائڈس کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیونگ آرگنزم کو کسی جو ہے وہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز کیا جائے تو اس کو ہم لوگ بایولوجیکل کنٹرول کہتے ہیں. نیکسٹ ہے آئی ڈی ایم. کیا ہے؟ انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ. انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ہے کہ افیکٹو کنٹرول آف اے ڈیزیز، کے ایک ڈیزیز کو اگر کنٹرول کرنا ہے، اور آل کامن ڈیزیز یا جتنی بھی بیماریاں آف اے پلانٹ بائی یوزنگ سوٹیبل میتھڈ آف ڈیزیز، کے جو کہ مناسب طریقہ کار ہے کہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ہم لوگ آئی ڈی ایم کہتے ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. مطلب جس کے اندر ایک سوسائٹی کہہ لیں یا ایک معاشرہ کہہ لیں کہ مل جل کر جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتا ہے. کہ جیسے کہ لیٹس سپوز کے سارے لوگ جو ہے وہ مل جل کر اپنے اسٹریٹ کی، اپنے محلے کی جو ہے وہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں، ڈیزیز کنٹرول ہو جاتی ہے.
یا جو ہے وہ اسپریز وغیرہ کرتے ہیں، یا جو ہے وہ اس کے لیے پریونٹیو میجرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، تو جس میں سارے لوگ مل جل کر جو ہے ایک ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ IDM انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ کہتے ہیں. پھر ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک ہے. ہائیڈروپونک ٹیکنیک ہے کہ سمپل اگر ہم لوگوں نے دیکھنا ہو کہ ایک پلانٹ جو ہے اس کی گروتھ کے لیے کون سا نیوٹرینٹ جو ہے وہ ضروری ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو سائل ہے وہ ایک کمپلیکس میڈیم ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ نیوٹرینٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس سے نہیں بتا سکتے کہ ایک پلانٹ کے لیے جو ہے وہ کون سے نیوٹرینٹ جو ہے وہ ضروری ہیں. تو اس کو چیک کرنے کے لیے کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے کون سا نیوٹرینٹ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، تو ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم لوگ ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ان دس ٹیکنیک دی پلانٹس آر گرون ان ایریٹڈ واٹر. اس کو جو ہے وہ ایریٹڈ ہوادار جو ہے پانی کے اندر گرو کروایا جاتا ہے، وچ ود نیوٹرینٹس اور منرلز اور سالٹ ایڈیڈ، اور جس کے اندر منرل سالٹس یا نیوٹرینٹس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ کس منرلز کا یا نیوٹرینٹس کا اس پلانٹ کی گروتھ کے اوپر کیا افیکٹ ہوتا ہے. اس ٹیکنیک کو ہم لوگ ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. مطلب سمپل لیٹس سپوز کہ یہ وہ واٹر ہے، اس کے اندر اس پلانٹ کو جو ہے وہ ہم لوگ لگا دیتے ہیں اور 1 بائی 1 جو ہے وہ نیوٹرینٹ ایڈ کرتے ہیں. لیٹس سپوز پہلے پوٹاشیم ایڈ کیا ہے، پھر جو ہے وہ میگنیشیم ایڈ کیا ہے، تو ہم لوگ 1 بائی 1 چیک کرتے ہیں کہ پوٹاشیم کا کیا افیکٹ ہے، میگنیشیم کا کیا افیکٹ ہے. تو اس طریقے سے چیک کرنا کہ پلانٹ کی گروتھ کے لیے کون سا نیوٹرینٹ سوٹیبل ہے. ایسی ٹیکنیک کو ہم لوگ ہائیڈروپونک کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. پھر ہے فوڈ پریزرویشن کے فوڈ کو محفوظ کرنا، فار پروٹیکٹنگ فوڈ فرام اسپائلیج کے خراب ہونے سے، خوراک کو بچانے کے لیے، اینڈ ٹرانسپورٹ اوور لانگ ڈسٹینس، اور لمبے فاصلے تک اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے، بھیجنے کے لیے، وداؤٹ ڈیمیجنگ اٹس کوالٹی، اس کی کوالٹی کو خراب کیے بغیر. تو اس کے لیے بھی جو ہے بایولوجی نے ڈفرینٹ میتھڈز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں، جیسے کہ پاسچرائزیشن از ون آف دی میتھڈ ٹو پرزرو ملک، اور ملک پروڈکٹس کے پاسچرائزیشن ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ملک یا ملک پروڈکٹس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو پرزرو کیا جاتا ہے. ادر ٹیکنیکس آر ڈرائنگ کے ذریعے سے، فریزنگ کے ذریعے سے، یا جو ہے وہ اسٹرلائزیشن کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے وہ فوڈ کو جو ہے وہ اسپائل ہونے سے، خراب ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ پرزرو بھی کر سکتے ہیں، محفوظ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی بایولوجی اینڈ سروسز آف مینکائنڈ کہ بایو جو ہے وہ انسانیت کو کون سے ایڈوانٹیج فائدہ پہنچا رہی ہے. اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ بعد میں کنسلٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.